بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین و ناظرین، ملک پاکستان میں تقریباً 6-7 سال سے مسلسل ایک مہم جوئی ہو رہی ہے، مسلسل ایک مہم چلائی جا رہی ہے جو کہ بالترتیب ملک پاکستان کو ایک بہت ہی بھیانک، بہت ہی خطرناک صورتحال کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ یہ جب سے پاکستان بنا ہے تو قوتیں پاکستان میں ہمیشہ سے ناقابل تسخیر اور قابل اعتماد رہی ہیں، جن کو اگر آپ پاکستان کی بنیاد اور اکائی قرار دیں تو اس میں مبالغہ نہ ہوگا۔ ایک علماء اس کی نظریاتی سرحدات کے ہمیشہ سے محافظ رہے، اور جب بھی کوئی ہوا، جب بھی کوئی مہم اس ملک کے نظریاتی سرحدوں کی طرف آئے، علماء کرام نے اپنے جانیں دے کر، اپنے مال لگا کر، اپنا وقت لگا کر ان نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی ہے۔ دوسرا طبقہ پاکستانی فوج، جو اس ملک کے آغاز سے لے کر اب تک اپنے جان، اپنے مال، اپنے جوانیوں کو اس ملک کے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے انہوں نے صرف کیا۔ ہزاروں لاکھوں شہادتیں کی، بہت سارے عورتیں اور بیوہ ہو گئے، بچے یتیم ہو گئے۔ یہ دو قوتیں پاکستان میں ایسی تھی کہ ان پر آدمی پاکستان کے حوالے سے، اس کے نظریاتی اور اس کی جغرافیائی حدود کے حوالے سے اعتماد کر سکتا تھا، اور دنیا بھی جو کہ ان چیزوں کو دیکھتی ہوتی ہے، تو دنیا بھی اس نتیجے پر پہنچی، جو پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، وہ ابتدائی دن سے پاکستان کے کو مٹانے کے لیے، پاکستان میں کسی نہ کس قسم افراتفری پھیلانے کے لیے وہ ہمیشہ سے کوشاں رہے۔ پچھلے 7-8 سال سے پہلے ابتدا سے علماء کرام کے طبقے کے خلاف مہم جوئی کی گئی، ان کو سب سے پہلے بدنام کیا گیا۔ جہاں پر دینی اثر و رسوخ زیادہ تھا، خیبر پختونخوا کے علاقے میں، وہاں پر علماء سے لوگوں کو بدظن کیا گیا، NGOs کے ذریعے سے کیا گیا، پیسوں کے ذریعے سے، ترقیاتی فنڈ اور ان چیزوں کے ذریعے سے وہاں کے عوام کو علماء سے دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ 5-6 سال انہوں نے یہ مہم چلائی، اور وہ کسی نہ کسی حد تک اپنے نظام کے مطابق اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ اب تقریباً کچھ عرصہ ہوا، ایک منظم سازش کے تحت دوسری قوت جو پاکستانی دفاع کی ضامن تھی، فوج کے خلاف ایک مکمل مہم چلائی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے چلائی جا رہی ہے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے چلائی جا رہی ہے، بازاروں میں، گلی کوچوں میں فوج کے خلاف لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے، اور یہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ فوج سب سے غدار ہے۔ اب اگر ہم کسی سیاسی پارٹی کا نام دیں تو لوگ تو کہیں گے کہ جی یہ تو سیاسی پارٹی ہے، اس کی مخالفت تو ہوتی ہے، لیکن یہاں چند افراد ہیں جو اس مہم میں کام کر رہے ہیں۔ اس میں سر فہرست تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان، اس کے پیچھے ہمارے خیبر پختونخوا کے شہریار افریدی ہے، مراد سعید ہے۔ اسی طرح کے جو خیبر پختونخوا کی جو تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ ہیں، انہوں نے مکمل طور پر ایک مہم شروع کی ہوئی ہے، اور اب تو کھلم کھلا وہ اپنے جلسوں میں عوام سے نعرے دلاتے ہیں
فوج کا نام لے لے کر دلاتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ فوج پر تو مسلم لیگ نون نے بھی تنقید کی، جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے بھی تنقید کی، اس تنقید اور اس تنقید میں بہت بڑا فرق ہے. آج میں آپ کو صرف اس فرق کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. دیکھو، ایک فوج پر تنقید کرنا اس حوالے سے ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں مداخلت نہ کرے. یہ اس فوج کی آئینی ذمہ داری بھی ہے، قانونی ذمہ داری بھی ہے، اخلاقی ذمہ داری بھی ہے. یہ مخالفت ضیاء الحق کے زمانے میں بھی ان لوگوں نے کی، جمعیت علماء اسلام نے کیا، یہ پرویز مشرف کے زمانے میں بھی کیا، اس کے بعد بھی کیا، اور آئندہ بھی ہے. یہ مخالفت تو ہوئے گی کہ سیاسی میدان فوج کا نہیں ہے. فوج پاکستان کا ایک محترم مکرم ادارہ ہے، اس کے اپنے آئینی ذمہ داریاں ہیں، ان کو نبھانا یہ فوج کی ذمہ ہے. ایک وہ تنقید تھا، اس کو انہوں نے مان لیا اور یہ تسلیم بھی کیا کہ غلطی ہو گئی سیاسی مداخلت کر کے. فوج کا مورال گر گیا، فوج کے مورال میں کمی آئی، لوگوں کے ذہن سے فوج کی جو قیمت اور قدر و قیمت تھی وہ کم ہونے لگی، وہ نیوٹرل ہو گئے. یہ جو تنقید ہے یہ عوام اور فوج میں دراڑ پیدا کرنے کی، عوام اور فوج میں دوری پیدا کرنے کی. جس طرح کہ انہوں نے علماء اور عوام میں دوری پیدا کی، عوام کو اٹھا کر، عوام کے بچوں کو اٹھا کر علماء کرام کو گالیاں دلوائی، اسی طرح آج وہ قوم کے بچوں کو جو کہ مستقبل میں فوجی بھی بن سکتے ہیں، ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، انجینئر بھی بن سکتے ہیں، وہ اٹھ کر فوج کو گالیاں دے رہے ہیں. اور یہ دو طاقتیں جب عوام سے کٹ جائے گی تو پاکستان کا نہ نظریاتی سرحد محفوظ رہے گا اور نہ پاکستان کا جغرافیائی سرحد محفوظ رہے گا. لہٰذا اپنے قوم کے جوانوں سے، بوڑھوں سے، عورتوں سے ہم دست بست عرض کرتے ہیں کہ ایسے سازشوں کا حصہ نہ بنیے، ایسے سازشوں کا شکار نہ بنیے. ایسے میڈیا اینکرز جو اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ان کے چینل کو نہ دیکھا جائے، ان کا بائیکاٹ کیا جائے. اللہ تعالی ہمیں صحیح راہ دکھانے کی اور صحیح بات کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم.